میں لوگوں نے فائدہ چاہتی سرکار کی حدیث پاک کے نال ملانے ہیں میرا آقا نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں بہترین لوگوں وچوں لوگ نے جڑا لوگوں نوں نفع پہنچایا بہترین لوگ وہ نے جڑے لوگوں نوں نفع پہنچاندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث پاک روایت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ صحابہ کے درمیان تشریف لائے حضور نے ارشاد فرمایا میں تمہیں دساں کہ بہترین شخص کون ہوندے صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا بہترین شخص وہ ہے جن کو لوگ بھلائی دی توقع رکھیں بہترین شخص وہ ہے جن کو لوگ بھلائی دی توقع رکھیں جن کو اچھائی دی توقع رکھیں اور بہترین شخص ہے کہ بدترین شخص وہ ہے جن کو کوئی بھلائی دی توقع تیجی حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک بندے نے ایک صحابی نے حضور کو سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے ہاں محبوب بندہ کون ہے اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ محبوب کون ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او بندہ اللہ دے ہاں سب تو زیادہ مقبول ہے جڑا لوگوں کو سب تو زیادہ للناس لوگاں نفع پہنچان دی اس امت نو پیدا کیتا ہے تے اسی جس تعزیتی پروگرام دے اندر اسی شامل ہاں ایک اس علماء دین عالم دین دی تعزیت واسطے اس دی محفل دے اندر اسی شرکت کر رہے ہیں جنہاں اپنی پوری زندگی اس لوگاں دے نفع واسطے اپنا علم جڑا ہے لوگاں اپنا علم لوگاں دے اندر تقسیم کیتا ہے میں اتنا ہی عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب بندے نے کیونکہ سرکار دا فرمان ہے قرآن دی آیت ہے لوگاں دے نزدیک اللہ دے نزدیک لوگاں وچوں سب تو محبوب بندہ اللہ دا ہے جڑا سب تو زیادہ لوگاں نوں نفع پہنچایا کہ انہیں سب تو زیادہ نفع پہنچایا ہے نفع پہنچانا قرآن و حدیث سب تو زیادہ نفع پہنچانا قرآن و حدیث دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین انسان وہ ہے جڑا قرآن پڑھ دے تے قرآن پڑھان دے پوری زندگی انہاں دی گزر گئی اس عالم دین دی کہ انہاں قرآن پڑھ کے لوگوں نے سنایا تے حدیث پڑھ کے لوگوں نے سنایا کئی ایسے لوگ نے جڑا انہاں دی اس بیان تو اس قرآن و حدیث کے باعث تو انہاں اپنے آپ نے نفع بخشا کئی لوگ نمازی بن گئے کئی لوگوں نے اپنے چہرے تے سنت رسول رکھ لی کئی لوگ شراب تو انہوں نے توبہ کر لی کئی لوگوں نے گناہ تو توبہ کر لی ایک عالم دین کا ہونا اور نفع پہنچانا اس کو ثابت ہوتے کہ وہ قرآن پڑھ کے لوگوں سنا دے حدیث پڑھ کے لوگوں کو سنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے انہوں لوگوں کو نفع پہنچا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا دے اللہ یا رسول اللہ حضرت علامہ قاری مختار صاحب قادری ایک ایسا موضوع ہے جڑا بہت ہی وسیع موضوع ہے جس طرح تسی اندر کھپتے جاؤ گے وہ چلا جائے گا میں بس اپنی حاضری لان واسطے اور دوسرا آپ کو خراج تحسین پیش کرنے لئی اتھے سٹیج پہ پہنچا اللہ تبارک و تعالی آپ کی درجات میں بلند فرمائے وما علینا الا البلاغ جامعہ مقبول و منقول ایک علماء کے اندر لفظ بولیا جاتا ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ آواز جڑا ہے وہ عوام تک پہنچانا میں اللہ مشکور ممنون ہاں بھائی قلیل وقت کے اندر بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو اور مسترد گفتگو جڑی ہے عوام تک پہنچائے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنی کے اندر دعائے اللہ قبلہ حضرت علامہ غلام حسین سعیدی صاحب نبی عمر معصیت عطا فرمائے حضرت علامہ حافظ آپ سب میں ساتھ ہے سیدھا کے پروگرام وعدہ کیتا تھی کہ ذرا مختصر کرنا ہے تو میں بلا تقریر ان قبلہ حضرت علامہ قاری مختار قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خاندان کی طرف چلنے ہیں
تو 3-4 مہمان ساڈے آئے نے آپ دے برادران نے اور آپ دے سردار صاحب نے جنہاں کو انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے وقت کے اندر اسی طرح ابھی حاضری سے انشاءاللہ وانی ہے. تو ایک نعرہ بلند کرو اور میں اللہ قاری مختار صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے برادر اصغر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد افتخار احمد قادری صاحب آپ دے کے سب سے پہلے ملتمس صاحب تشریف لے ہوتے ہیں اور اپنی حاضری شرف حاصل کرتے ہیں. ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حضرت علامہ قاری مختار قادری صاحب. زندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی علیہ مغفرت جائی تجیب لک فی النمائی کل حمد ومن سید جبی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد بنبوتک یا محمد بنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی. نہایت ہی واجبی کلام قابل ذکر علماء کرام افاضل قرآن محترم مکرم ساری ہی ہمارے لیے صاحب ہیں. میں بس صرف تھوڑی سی اس بات پہ گفتگو کرتا ہوں. قاری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی گزاری اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک نماز بھی اپنی زندگی میں نہیں چھوڑی. یہ سب سے بڑی خوشی ہے. جس دن وہ دنیا سے انتقال کرنا تھا انہوں نے اس دن صبح انہوں نے نماز پڑھی اور جمعہ شریف بھی 2 جگہ پر حاضری دی. پھر اس کے بعد بڑی تعجب کی بات ہے کہ اپنا ناشتہ بھی ہلکا سا کیا اور بس آنکھیں بند کی اور کر دیا. ہم لے کر تو دائیں بائیں گئے مگر ڈاکٹر صاحبان نے کہا یہ تو 10-15 منٹ ہو گئے ہیں یہ دنیا سے انتقال کر رہے. جب علامہ صاحب کی عمر مجھ سے وہ بڑے تھے سب سے ہمارے بھائی وہی تھے. ہم 6 بھائی کچھ پہلے ان سے چھوٹا میں ہی تھا. تو مجھ سے وہ بڑے تھے. جب ان کی عمر 14 سال کی ہوئی تو میرے والد محترم کے پاس لوگ آئے. میں ہوش میں تھا. میری عمر اس وقت 12 سال کی تھی اور ان کی عمر 14 سال کی تھی. تو انہوں نے حافظ آفتاب نواسی بڑے عاشق رسول ہوئے. آپ نہیں جانتے بھی میں بھی نہیں دیکھا انہیں. ان کے فوت ہو جانے کے بعد ایک تو اور بھی امام ہمارے آئے مگر اڈا ٹام ٹم پر انہوں نے قبلہ پیر و مرشد سے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول علماء حق اہل سنت 14 سال کے تھے اور میری اس وقت عمر جو ہے وہ 12 سال کی تھی. جس طرح ہمارے محترم و مکرم قاری محمد ناصر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی داڑھی نہیں تھی, کوئی بال نہیں تھا. تو انہوں نے امام طلب کیا تو میرے والد گرامی نے انہیں
یہ قاری صاحب کو پیش کر دیا۔ اس وقت کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اڈا ٹم ٹم ہے، مختلف قسم کے لوگ یہاں اڈے پر آتے ہیں، تو آپ کوئی اچھا سا آدمی ہمیں دیں۔ تو لوگوں نے اس کا جواب اندر سے ہی مٹا لیا۔ میں اس وقت ہوش میں تھا اور یہ ساری باتیں میرے کان گوشوار تھیں، کیونکہ میرے پیچھے نماز نہیں ہوتی تھی، میں چھوٹا تھا اور وہ مجھ سے بڑے تھے۔ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ 39 سال انہوں نے اڈا ٹم، میری آنکھوں کا واقعہ ہے کہ یہ ڈوڈا شریف ہمارے یہاں پہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ پیر صاحب یہاں تشریف لائے تھے، آپ بھی یہاں تھے، ماسٹر صاحب کی طرف جی، قاری صاحب بھی جانتے ہیں، میں بھی وہاں پہ تھا کیونکہ ماسٹر اجاز صاحب اور میں ایک سکول میں ٹیچر تھے، تو میری یہاں پہ کافی آمد تھی، میں آتا جاتا رہتا تھا، بلکہ ماسٹر صاحب کو چھوڑنے کے لیے بھی میں اپنی بائک پر آتا تھا۔ تو وہاں پہ یہ معاملات تھے، تو پیر و مرشد یہاں بھی آتے تھے اور قبلہ قاری صاحب کی تقریر ہوا کرتی تھی۔ ڈوڈا شریف سے کچھ لوگ قافلہ ہے، اس قافلے کو بھی میں نے دیکھا۔ انہوں نے میرے سامنے کی بات ہے کہ 30,000 روپیہ جو ہے وہ ان کو جمعہ کے لیے صرف متفق کیا کہ 30,000 روپیہ ہم دیں گے، آپ جمعہ شریف پڑھا دیا کریں۔ تو انہوں نے ایک ہی بات کی، نہیں، میں جہاں میرے والد گرامی نے لگایا ہے نا، میں وہاں نہیں دوں گا۔ 52 سال اپنا جو ہے 52 سال ان کی ٹوٹل ہوئی، 39 سال انہوں نے وہاں پہ پڑھایا اور 20 سال انہوں نے وہ فضان مدینہ وہاں پہ انہوں نے خدمت اسلام کی۔ آج انہی دونوں جگہوں پر بہت زیادہ کوشش کر کے ہم نے ان کے صاحبزادہ صاحب کو فٹ کیا ہے، اور اس تمام کاوش کا محبت کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے۔ اور جب وہ فوت ہوئے میں نے خود غسل دیا، میں اپنے بیٹوں کو ساتھ لگایا ہے، غسل دیا اور ایک دو شاگرد لگائے۔ جب لگا کر غسل دیا تو یہ بات راز بعد میں کھلا، تقریباً ان کے دوسرے دن شاید کی بات ہے، یہ راز کھلا کہ وہ کیا اڈا ٹم ٹم سے لیتے تھے۔ یہ ہماری ہمشیرہ سمجھ رہے امیر حمزہ کی والدہ محترمہ نے یہ راز کھولا، انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کھولا، یہ ان سے میں نے سنا، کیونکہ میں صبح و شام یہ ہماری بیٹیاں ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان کو دلاسا دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہوا ہے، ہمارے دو بھائی تھے، ہم تو روتے ہیں اس بات کو کہ ہم ان کو زندگی میں سمجھ نہیں سکے، مگر ہم سے زیادہ عوام الناس روتی ہے۔ دوسرے ہمارے جو بھائی ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہم نہیں ان کو سمجھ سکے کہ اتنی مختصر زندگی کے اندر انہوں نے کتنا خدمت اسلام کیا۔ یہ راز وہ کھلا کہ ہماری ہمشیرہ بھی لگتی ہیں، بڑی وہ والدہ بھی لگتی ہیں، اس کی والدہ محترمہ، ہم اس کو والدہ کا درجہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے راز کھولا کہ اتنا بڑا عالم، آپ بھی یہ بات میری سن کر بڑے پریشان ہوں گے کہ وہ کیا لیتے تھے اڈا ٹم ٹم سے، صرف 5,000 روپیہ، صرف 5,000۔ آپ خود اندازہ کریں، محترم قاری عبدالغفور صاحب ہمارے بڑے معظم اور بڑے مستند قاری یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی یہ سارے راز کو جانتے ہیں شاید، مگر انہوں نے راز نہیں کھولا۔ اتنا بڑا عالم، اور جب وہ گھر سے نکلتے تھے نا، یقین جانے آپ نے تو ان کو دیکھا ہے، جس طرح آپ ان کو سٹیج پر دیکھتے تھے نا، ایسے ہی وہ گھر میں بھی دولہا ہی بنا رہتے تھے۔ حسن بھی رب نے ان کو دیا تھا، آواز بھی انہیں دی تھی، علم بھی دیا تھا، علم بھی دیا تھا، عقل بھی دی تھی، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ
کہ ہر آدمی کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ بھی دیا تھا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو ہوئے ہیں وہ وہاں سے آ کر تھوڑے سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، مگر یہ میں نے بات دیکھی جس دن وہ وصال پاک ہوا، ہفتے کا دن تھا، اس سے پہلے جو جمعرات آئی تھی میری اور ان کی بات ہوئی، مجھے انہوں نے بلایا کہ 10 بجے اپنے درس کے سبق جو ہے وہ استادوں کے حوالے کر کے میں گیا ان کے پاس۔ ہم نے بولا کہ یہ بات ہے کہ بیٹی کا فرض ادا کرنا ہے۔ میں نے بولا کہ بھائی وہ اپنا جو ہے کہ کیا آپ نے رخصتی بھی ساتھ کرنی ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے بولا کہ ہم نے کوئی باہر تو بھیجنا نہیں ہے، کاغذ بنانے ہیں، کاغذوں کا مسئلہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں، آپ جو ہے نا کہ جس وقت نکاح کریں گے رخصتی بھی کر دیں گے۔ تو آپ نہ پریشان، وہ کہنے لگے کہ چلو ربیع الاول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم نکاح بھی کر دیں گے اور اس کی نکاح۔ میں نے بولا کہ ربیع الاول تو بالکل آگے قریب آ گیا ہے، یہ اپنا جو ہے محرم کے بعد سفر 2 مہینے رہ گئے ہیں، تیاری کر لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے خود اپنی تیاری کر لی۔ میرے بھائیوں، یہاں سے بڑے سبق ملتے ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ میں اس موضوع کو پھیلاتا نہیں، صرف ایک حدیث مبارکہ جو علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، مختصر وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا یا آج کل کتابیں بھی بڑی آ گئی ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا پڑا ہوگا کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے 200 سال اس نے 200 سال نافرمانی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ جب کی تو اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے اس کو بڑا گندا اپنے وقت میں بڑا اس کو گناہگار سمجھ کر خضوع بجلین دونوں پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر گندی جگہ پر ملا کہتے ہیں گندی جگہ پہ، گندا ہے، برا ہے۔ لوگوں نے کہا، تو جب ایک طرف رکھنی ہے، لوگوں نے کہا یہ گندا ہے، برا ہے، اعمال اس کے اچھے نہیں ہے، اس کو گندی جگہ پہ ڈال۔ جب ڈالا تو پھر کیا ہوا، میرے رب نے فوراً بھائی الا موسیٰ اس کو نکالو اور نکال کر کیا کرو، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، پھر اس کے بعد کیا کرو کہ اس کے لیے دعا بھی کرو، نماز جنازہ بھی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا تو لوگوں کی باتیں سنی، بھائی اس کو کیوں ڈالا ہے گندی جگہ پر؟ لوگوں نے اپنی وہ ساری اس کی نقائص جتنے بھی تھے وہ سارے بیان کر دیا، اور رب کی بارگاہ میں نکالنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ وہاں کیا کہہ رہی ہے اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہا کذا ہا کذا ہا کذا 3 بار آتا ہے، فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی جیسے عوام کہہ رہی ہے ایسے ہی ہے۔ یا اللہ پھر فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے، یہ عوام ہے، مخلوق ہے، میں خالق ہوں۔ مخلوق تو جانے والے کے نقص بیان کرتی ہے، میں خالق ہوں۔ میں کیا ہوں؟ خالق ہوں۔ میں نے کبھی کسی کا نقص بیان نہیں کیا۔ اب یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ ویسے ایسے ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، مگر جب کبھی تشترا توراۃ اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی یہ تورات کو کھولتا تھا تو میرے مصطفیٰ کا نام آ جاتا تھا۔ جب کبھی تورات تشترا توراۃ، یہاں پہ عربی کسی کے جاننے والے علماء دائیں بائیں بڑے بیٹھے ہیں، تشترا حروف آتین ہے، آتین جس کے شروع میں لگ جاتا ہے وہ مضارع ہوتا ہے، مضارع کی تعریف میں بعد میں کرتا ہوں، سنیے ذرا غور کے ساتھ۔ فرمایا تشترا توراۃ اسمہ محمد، جب یہ تورات کو کھولتا تھا تو میرے مصطفیٰ کے نام کو چوم لیتا تھا۔ بتا تو صحیح، کیا میں اس کے 200 سال کے گناہوں کو دیکھوں یا محمد رسول کو دیکھوں؟ بتا تو صحیح، کیا میں اس کے گناہوں کو دیکھوں یا محمد رسول کو دیکھوں؟ اب مجھے بتائیے
اس نے ایک بار 2 بار 3 بار کھولا ہوگا، تو جو میری طرف رکھنی ہے کھولا ہوگا۔ رب نے 200 سال کے گناہوں کو معافی نہیں کیا، بلکہ یہاں پہ بڑے ادب کے ساتھ یہ سیگا بیان کرتا ہوں، جو چھوٹے گناہ تھے وہ چھوٹی نیکیوں میں بدل دیے، اور جو بڑے گناہ تھے وہ بڑی نیکیوں میں بدل دیے۔ اب 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جس نے 52 سال رب کا اور رب کے رسول کا تذکرہ کیا، تو جو ہے نا اپنی مکمل عمر میں نے ان کی کیسٹیں، میں ان کی تقریروں میں خصوصاً جاتا آتا رہتا تھا، مگر اب تو یہ ایک مواد ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ میں نے ان کی ساری کیسٹیں دیکھی، کچھ جنازہ میں دیکھی، کچھ جنازہ کے دائیں بائیں دیکھی، کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ آج بھی میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ آدمی ہے، پتہ نہیں کون ہے، یہ کیسٹیں مانگ رہا ہے اور تقریریں کہہ رہا ہے سینڈ کرو۔ میں نے بولا اس کو سینڈ کر دو، جو ہے کر دو۔ ساری تقریریں دیکھی ہے میں نے، آپ نے تو ان کو سنا ہے کہ قاری صاحب نے بتا دیا ہے، ہمارے پاس وہ آتے جاتے رہتے تھے، جب بھی وہ تقریر کرتے تھے ہر تقریر میں قبر کا بھی ذکر کرتے تھے، اور جب تقریر کرتے رہتے تھے جتنی دیر کرتے رہتے تھے آنکھوں میں آنسو جاری رہتے تھے۔ یہ خوف خدا کی نشانی ہے۔ اور پھر لوگ قبر سے ڈرتے ہیں۔ آج کوئی دعویٰ کرے نا تو میں اپنی ڈائری پہ لکھا ہے، قاری صاحب کی بات کو لکھا ہے، میرا ایک خوف انہوں نے دور کیا ہے، اتنے جنازے مجمع میں صرف میرا کیا۔ میں وہ راز آج بولنے لگا، سنیں وہ راز کیا تھا۔ قاری صاحب کی جو ہم نے قبر بنائی ہے نا، یہ قبلہ پیر و مرشد نے اپنی جگہ رکھی تھی۔ بڑے مقدر والا آدمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ پیر و مرشد نے اپنی جگہ رکھی تھی۔ سامی جو ہے نا، وہ سامی جہاں پہ قبلہ کیا قاری صاحب کو رکھا ہے نا، اس سے لے کر جو چھت رکھا ہے، وہ چھت کے اندر عموماً آدمی کھڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا آدمی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ میرے جیسا آدمی بیٹھ کر وہ کام بھی آرام سے چھت کے نیچے کر سکتا تھا۔ اتنی بڑی وسیعت ہے۔ جب ان کو رکھا گیا نا، لوگوں نے رکھ کر میرے ساتھ انہوں نے اپنا مدد کی، رکھا۔ رکھنے کے بعد سارے نکل آئے، میرا دل چاہا میں نیچے اتروں۔ میں نیچے اتر گیا، بالکل اکیلا نیچے اترا۔ اوپر کافی لوگ تھے جس وقت دفن کیا۔ جب نیچے اترا تو ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی، چاروں طرف دیکھا، قبر کافی ماشاءاللہ کشادہ تھی، کھلی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں، ذرا توجہ رکھنی ہے۔ دیکھا کیا کہ قاری صاحب کے چہرے پر ہم نے جس وقت غسل دیا نا، اس وقت سے لے کر جنازہ گیا آیا سارا معاملہ ہوا، ہم نے ان کے چہرے پر کپڑا نہیں دیا، دینے والا ہے ہی نہیں، ایسے ہی مسکرا رہا تھا جیسے وہ زندگی میں مسکراتا تھا۔ مسکراتے ہوئے جس وقت وہاں پہ رکھا، میں نے جا کر ان کا چہرہ جو ہے وہ اپنی سطح منظر پہ کیا۔ کرنے کے بعد جس وقت وہ نیچے کافی دیر تک میں نے ان کے نا پاؤں، ہاتھ، یہ منہ، چہرہ چومتا رہا، اور اوپر کپڑا دے کر اوپر پٹیاں پڑی ہوئی ہیں، اور یقین جانے قسم با خدا میں کہتا ہوں کہ لوگ قبر سے ڈرتے ہیں۔ میں نے وہاں پہ اتنا سکون دیکھا، اتنا سکون دیکھا۔ آخری پٹڑی رکھی، پھر اس کے بعد پاؤں کو بوسہ دیا، یہی رومال میں نے ان کے چہرے پر دیا۔ پھر اس کے بعد باہر نکلا بڑے رام کے ساتھ، تقریباً 2-4 منٹ نہیں، 5-10 منٹ تک میں وہاں رہا۔ اور وہاں جو جلالی صاحب ہیں، جن کا ذکر آپ صاحب نے کر رہے تھے، کیا نام مستنصر جلالی صاحب، اور آپ کے متعلق یہ بات سن رہا تھا کہ بہت ہی ان کے ساتھ پیار تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مستنصر صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور ہم ان کو دفن کر رہے تھے۔ یہ اتنا سکون دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ قبر میں جانے والا آدمی اگر اس کے اعمال اچھے ہونا، اعمال اچھے ہوں، تو اس کو کوئی خوف اس قبر کا نہیں ہے۔ اب آپ توبہ کریں، دعا کریں، اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے، ایسی زندگی ہو تو انشاءاللہ پھر ڈرنا خوف سے بالکل کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی مجھے ملا ہے، سیاسی آدمی وہاں پہ گئے ہیں، ایم پی ایم ایل اے سارے گئے ہیں وہاں پہ، سارے علماء مشاہد گئے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے حوصلہ افزائی دی۔ پھر اس کے بعد چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے غریب سے غریب کا آدمی کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو یقین جانے اس سے پتہ یہی چلا ہے
کہ وہ کہتا تھا کہ قاری صاحب کا میرے ساتھ ہی پیار تھا، بس میرے ساتھ ہی پیار، ہر آدمی سے انہوں نے پیار رکھا ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور خاص یہ دعا کرو اللہ ہمارے والد گرامی تھوڑے دن ہوئے وہ گر گئے ہیں، اب ان کی زندگی تو تھی نہیں تو وہ گرے ہیں، ان کو چوٹیں کافی لگی ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ کے لیے رکھے۔ وآخر دعوانا